علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 135 سے آگے چلیں گے۔ تو جو آخری بات ہم کل کر رہے تھے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کا تعین کر دیا۔ اب اس سلسلے میں کسی انسان کو یہ حق نہیں دیا گیا، کسی قوم کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حرام اور حلال میں کچھ تبدیلی کرے یا اس میں کسی طرح کا تصرف کرے۔ کسی طرح کا بھی تصرف اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی تصرف کی مختلف مثالیں اللہ تعالیٰ نے خود دے دی ابھی اگلی آیات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بذام خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہاں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کھیتی کی جو پیداوار ہے، پھل ہیں یا اور غلہ قسم کی چیزیں، تو جو بھی پیدا ہوتا ہے اس میں عشر جو ہے وہ لازمی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا۔ اب یہ تعین تو پہلی امتوں کے لیے بھی تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی تھا، یعنی ان کو بھی جو صحیفے دیے گئے تو بنیادی احکام تو ایک ہی جیسے تھے نا۔ ہو سکتا ہے کوئی شرع کا فرق ہو، کیونکہ ہمیں صحیح بات ان کی پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے، لیکن اسلام نے یہ چیز مقرر کر دی ہے۔ اب یہ مشرکین جو عرب کے تھے، یہ جو یہاں پر براہ راست مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ کے منکر تو نہیں تھے، دہریے تو نہیں تھے۔ وہ جو بھی انہوں نے بت بنا رکھے تھے وہ ان کے بارے میں یہ ان کا گمان تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے، ان کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک اپنی دعائیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ان کو بھی خوش رکھنا چاہتے تھے کہ بھئی جو مانتے تو تھے کہ اکبر تو اللہ ہی ہے، اصل مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے کچھ وسیلے چاہیے، اور انہوں نے بطور وسیلہ کے لیے یہ مختلف بت جو تھے وہ بنا رکھے تھے۔ اب ان کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، کچھ تو ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں اور کچھ جو ہے حصہ وہ ان وسیلوں کے لیے ہے، ان بتوں کے لیے ہے جن کو وہ شریک سمجھتے تھے۔ اب ظاہر ہے جو بتوں نے کیا کھانا اور کیا لینا، تو جو ان کے کیئر ٹیکرز تھے یا ان کے مجاور تھے، دراصل تو انہی کے پاس جاتا تھا وہ سارا کچھ جو کہ بتوں کو چڑھاوا چڑھایا جاتا تھا، اور یہ ہمیشہ ابھی بھی ہے، بہت جو بت پرست قومیں ہیں وہ ابھی بھی اسی طرح ہی کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا حصہ مقرر کر دیا ہے زکوٰۃ کی صورت میں یا عشر کی صورت میں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو ہے نا، وہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں مزار پر چڑھاوا چڑھانا جو ہے وہ اتنا ضروری ہے، یا فلاں تاریخ کو فلاں چیز جو ہے فلاں جگہ پر پہنچانا ضروری ہے، تو یہ سب جو ہے وہ شرک میں آ جائے گا۔ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ فرائض تو وہی ہیں جو زکوٰۃ اور عشر کی صورت میں، اس کے علاوہ جو صدقہ اگر نکالنا ہے، جو نفل صدقات ہیں، اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی جگہ بھی متعین نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی وقت بھی متعین نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی شخص بھی متعین نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مدیں بتا دی ہیں کہ کن کن لوگوں کو وہ نفل صدقات جو ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں۔ نفل صدقات کے لیے وقت، جگہ اور شخص کی کوئی تعین نہیں۔ اگر ایسا کچھ کیا جاتا ہے تو یہ سب شرک ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس چیز کا ایک تو اس لحاظ سے جو ہے توجہ اس آیت میں مبذول ہونا چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کا پھر یہ طریقہ تھا کہ جیسے کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ شریکوں کا حصہ ہے، تو اگر شریکوں کے حصے میں سے کچھ اللہ کی طرف چلا جاتا تو وہ تو واپس شریکوں کی طرف آ جاتا ہے، لیکن اللہ کا حصہ کچھ شریکوں کی طرف آ جاتا تو
اللہ کی طرف واپس نہیں جاتا تھا۔ دراصل جو ان لوگوں نے جو اللہ کے لیے حصہ مقرر کر رکھا تھا وہ تو معاشرے کے کمزور افراد ہی کو جاتا تھا، اور جو شریکوں کا حصہ تھا وہ بتوں کے جو مجاور تھے انہی کو ملتا تھا۔ اس لیے اس میں تو کسی مطلب وہ تو لینے والے بڑے زبردست لوگ تھے معاشرے کے، تو ان میں کسی کمی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہ یہ تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم کوئی جگہ کا تعین کرو یا مقدار کا تعین کرو، تو جو اب ہمارے لیے تو بہرحال یہ مقرر ہوگی، اب ہمارے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری یہ بات ہے کہ کسی طرح کا بھی شرک جو ہے نا مطلب یا مشرکین کے ساتھ کسی طرح کا تشبہ، اس سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بڑی تاکید کی، یعنی اس حد تک کہ مطلب کسی ایسی جگہ جانے کی بھی اجازت نہ دی لوگوں کو جہاں پہ کبھی جاہلیت کے دور میں کوئی کسی بت کے نام کا کوئی میلہ لگتا تھا یا کوئی چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے۔ بتوں کو تو ختم کیا ہی، اس جگہ کو بھی یعنی لوگوں کا مرکز بننے سے انہیں روکا، اور ان علامتوں کو بھی جو لوگوں نے اپنے مذاہب میں بنا رکھی تھی۔ مثلا حضرت عدی بن حاتم جو ہیں، جب وہ اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ خود اپنی روایت بیان کرتے ہیں، اور کہ یہ جامع ترمذی میں آئی ہے یہ روایت۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میری گردن میں سونے کی سلیب تھی، عیسائی تھے نا پہلے وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی اس بت کو پرے پھینک دو۔ یعنی ایک علامت تھی نا ایک قوم کی یا ایک مذہب کی، تو اس کو گوارا نہیں کیا۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والی آیت پڑھی جو سورۃ توبہ میں آئی ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء اور مشائخ کو بھی اپنا رب بنا لیا ہے۔ اب یہ اس پر عدی بن حاتم جو ہیں ان کے دل میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ ہم نے انہیں رب تو نہیں بنایا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہتا کہ وہ ہمارے رب ہیں، ہم تو انہیں ایک عالم ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ان علماء اور مشائخ کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ علماء اور مشائخ کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تو وہ لوگ اسے حلال سمجھتے تھے، اور جب وہ کسی چیز کو حرام قرار دیتے تو وہ لوگ اسے حرام مان لیتے تھے۔ اس کا مطلب یعنی کسی انسان کو جتنا مرضی کوئی بڑا عالم ہو، بڑا کوئی عبادت گزار ہو، لیکن اس کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ حلال اور حرام کا تعین کرے۔ تو یہ چیز مطلب بہت اہم ہے، اور اس کی طرف توجہ ہر معاملے میں رہنی چاہیے۔ اسی کی مزید مثالیں ابھی اور آئیں گی آگے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑو، اپنی افتراء پردازیوں میں لگے رہیں۔ یہ چھوڑو اس لیے کہ اللہ کا دین تو غالب آنے والا ہے، پھر خود ہی یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اب یہاں پر یہ بھی چیز جو ہے نا کہ بتوں کے چرنوں میں اپنے بچوں کو جا کے قربان کرنا، یہ بھی آج تک یہ مثالیں جو ہے نا اکثر خبریں آتی رہتی ہیں بت پرست اقوام کی کہ فلاں نے جو ہے وہ منت مانی ہوئی تھی اور اس نظر کے پورا کرنے کے لیے بتوں کے چرنوں میں جا کے اپنے بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ اور ایک بڑی مثال تو اس دور کی جو ہے حضرت عبد المطلب کی ہے کہ انہوں نے یہ منت مانی ہوئی تھی۔ روایات مختلف ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ بھئی اگر 10 بیٹے ہوئے تو ایک کو میں نظر کر دوں گا، اور دوسری یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر زمزم کا کنواں جو ہے وہ دریافت ہو گیا تو میں اپنا ایک بیٹا قربان کر دوں گا۔ اس سے مطلب اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ چیز ایک تھی کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ بتوں کی نظر کیا جاتا تھا، یا وہ اس کو کوئی بھی رنگ دے کہ بھئی ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی کوئی اجازت نہیں دی کہ اپنے اولاد کو، اولاد ملکیت تو ہے ہی نہیں کہ اس کو بندہ اپنی مرضی سے قتل کر دے یا اس کو کسی مطلب کسی لحاظ سے اس پر اس طرح کا کوئی حق رکھے۔
تو یہ بھی دین میں ایک التباس ہے۔ تو جس طرح یعنی قتل اولاد، جس طرح کسی نوزائیدہ بچے کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح میں تو یہ کہتی ہوں کہ کنسیپشن کے بعد ایک دن کا بچہ بھی ہو یا انٹرایوٹرائن لائف میں تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ قتل تو قتل ہی ہے، چاہے وہ ایک دن کے انٹرایوٹرائن لائف میں ہو یا پیدائش کے بعد ہو۔ تو اسی سلسلے میں مزید بھی اب آگے جو ہے نا وہ تفصیل آئے گی۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر، کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے نا پہلے حرام حلال کی جو کی تھی کہ جی حصے اپنی مرضی سے کر رہے تھے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ شریکوں کا حصہ ہے، اور یہاں پر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب جو حرام اور حلال کی یہ فلاں یہ چیز فلاں کھا سکتا ہے اور فلاں نہیں کھا سکتا، مثلاً کسی چیز کے بارے میں کہ یہ ہمارے مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، یعنی اس طرح مختلف جو ہیں انہوں نے کی تھی، اور اس کی کچھ تفصیل جو ہے وہ ہم سورہ مائدہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، وہ حام اور وہ ساری چیزیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ محفوظ ہیں، لا یطعمها الا من نشاء، اس کو نہیں کھا سکتے، صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جن کو ہم کھلانا چاہیں۔ هذه انعام وحرث حجر لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ ان کی یہ پابندی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی، اور کچھ جانور ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افتراء کیا ہے۔ ان قریب اللہ انہیں ان افتراء پردازیوں کا بدلہ دے گا۔ یہ بھی آج تک چل رہی ہے روایت کہ کچھ جانور کہہ دیے جاتے ہیں کہ یہ جی فلاں کی نظر ہیں تو اس پر جو ہے نا سواری کوئی نہیں کر سکتا، اس کو ہاتھ سے پکڑ کے مطلب اس کے ساتھ چلتے ہیں یا اس کو کوئی مقدس سمجھتے ہیں۔ تو اس وقت بھی اسی طرح تھا کچھ، جس طرح اس کی مثالیں سورہ مائدہ میں آ ہی چکی ہیں۔ پھر اگلی ایک وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، اور پھر کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے، ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں پر حرام، وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور اگر وہ مردہ پیدا ہو تو پھر وہ سارے اس میں شریک ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب وہ مردار بھی کھاتے تھے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یہ باتیں جو انہوں نے خود گھڑ لی ہیں، اللہ ان کا بدلہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افتراء پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ اب یہاں دیکھیے نا، جتنا ناپسندیدہ یہ ہے کہ اللہ کے حلال کو کسی پر حرام کیا جائے، اتنا ہی یعنی ساتھ ساتھ اولاد کا ذکر آ رہا ہے کہ اس معاملے میں انسانوں کو کوئی یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بچے کو آنے دینا چاہیں یا کسی کو نہ آنے دینا چاہیں یا کسی آئے ہوئے بچے کو قتل کر دیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ
ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور پاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جب کہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اسراف کی بات ہے۔ اسراف، اس کی مزید تفصیل تو بعد میں کسی وقت آئے گی، لیکن اس کی جو تعریف کی گئی ہے مفسرین جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسراف یہ ہے کہ اپنی مطلب جتنا خرچ جو ہے وہ ضروری ہو اتنا ہی کیا جائے اور اس سے بڑھا نہ جائے۔ مثلا وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر ایک کام جو ہے وہ 1000 روپے میں ہو سکتا ہے تو اس پر اگر 1001 روپیہ لگایا گیا تو بھی اسراف میں آئے گا کہ 1 روپیہ زائد کیوں لگایا۔ تو اسی چیز کو پھر ہر چیز پر منطبق کرتے ہیں، یعنی اس کی بھی بڑی تفصیلات ہیں کہ کب اسراف ہوتا ہے۔ وضو میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر انسان وضو کے لیے اس کو جتنا پانی درکار ہے، مثلا جی بہت اچھی طرح وضو ہو جاتا ہے اگر 1 لیٹر پانی ہے یا 1 لوٹے میں پانی ہے، اور اگر اس سے زیادہ لگایا جاتا ہے تو وہ پھر اسراف ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ اسراف جو ہے نا ہر چیز پر منطبق ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب فصل تیار ہو گئی ہے تو اب اس وقت اسراف نہ کرنا۔ تو اس میں کئی باتیں آ سکتی ہیں کہ جب خود مقرر کریں کہ آتوا حقہ یوم حصادی، جب کٹے تو پھر اس کا حق ادا کرو۔ حق تو جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، وہ تو دینا ہی دینا ہے انشاءاللہ۔ تو اب اسراف کیا ہوگا؟ مجھے کبھی یہ خیال آتا ہے کہ شاید جو فصل کٹنے پہ جو اس وقت بڑی بڑی دعوتیں اور اس طرح کی چیزیں اور جشن منائے جاتے ہیں شاید وہ مراد ہو، یا حد سے گزرنے میں اور بھی بہت ساری مفسرین نے اور بھی کئی چیزیں جو ہیں اس میں کی ہیں، ان کا ذکر کیا ہے، تو اس کو تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، پھر مزید یہ کہ وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھائے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ مویشی بھی تو مختلف قسم کے، بیل جو ہے وہ بار برداری کے کام آتا ہے، اور گھوڑا یا اونٹ جو ہے وہ سواری کے کام آتا ہے، اور کھانے اور بچھانے کے کام۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ 8 نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ اب ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے اور 2 گائے کی قسم سے۔ پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں چیزیں، ان کا ذکر پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے، مائدہ میں بھی آ چکا ہے، اسی کو دوبارہ مطلب یہ وہ آیا تو بعد میں آئی، تو سورہ انعام میں پہلے ذکر آ چکا ہے۔ یہ جو مکہ ہی میں یہ بات بتا دی گئی تھی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں ایسی کوئی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا۔ اب یعنی وہ حلال جانور بھی اگر غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، غیر اللہ کے لیے نظر کیا جاتا ہے، تو وہ پھر فسق میں آ جائے گا۔
اور فسق جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں یعنی اضطرار کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ۔ اب یہ یہود کا ذکر ہے جو اپنی مرضی سے، یعنی جس طرح ابھی ہم نے وہ روایت دیکھی کہ ان کے علماء اور مشائخ جو تھے وہ اپنی مرضی سے رد و بدل کرتے رہتے تھے، کبھی کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تو حلال ہو جاتی اور کسی کو حرام کہہ دیتے تو حرام ہو جاتی، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ شریعت تو ایک ہی ہے نا یہود و نصارہ کے لیے، جو تورات کی شریعت ہے، اور حالانکہ نصارہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ہمارے لیے شریعت تو وہی ہے اور اسی کی ہمیں اتباع کرنا ہے، تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے حلال اور حرام کے اپنے ہی پیمانے رکھ لیے ہیں۔ تو اسی چیز کا آگے ذکر ہے کہ یہ جو یہود نے، ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کر رہے ہیں، سب ناخن والے جانور۔ تو حالانکہ ہوا یہ کہ جب وہ آپس میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو گویا کہ بس اللہ کی طرف سے ان پر یہ چیز ایک مسلط ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی کسی نعمت سے جو ویسے حلال ہے کسی قوم کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس پر وہ حرام کر دیتے ہیں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ یہاں وہ وضاحت بھی آ گئی کہ کیوں حرام ہوتی ہیں چیزیں لوگوں پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ ناخن والے جانوروں کے علاوہ گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی۔ سرکشی کون سی؟ کہ انہوں نے اپنی مرضی سے حلال اور حرام کا تعین شروع کر دیا، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، لیکن مجرموں پر جب وہ کسی عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا، لوٹایا نہیں جا سکتا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ۔ یہ ایک اور غلط فہمی ہے جو انسانوں کو کہتے ہیں کہ جب تقدیر میں فیصلے ہو ہی چکے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شریک ٹھہراتے کسی کو، یعنی اگر یہ غلط کام کر رہے ہیں تو بس اللہ نے ہماری قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا تو پھر ہم نے کرنا ہی ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے جو ہر دور میں لوگوں کو رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کے غلط استعمال کو بھی اللہ ہی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی جسارت اور گستاخی بھی اللہ تعالیٰ کی شان۔ کہتے ہیں کہ نہ ہمارے باپ داد حرام کر سکتے نہ ہم کر سکتے، تو اللہ نے چاہا تو ہم نے کیا نا۔ ہر چور، ہر ڈاکو اور ہر حرام خور جو ہے وہ اس دلیل کا سہارا لیتا ہے کہ بھئی اللہ کی مرضی تھی تو ہم نے کیا نا، ورنہ وہ ہمیں روک لیتے۔ بھئی اللہ نے تمہیں جو اختیار کی آزادی دی ہے یہ تو اس کا امتحان ہے کہ تم اس کو کیسے استعمال کرتے ہو۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، آپ انہیں بتا دیجئے کہ تمہاری اس طرح کی باتوں کے مقابلے میں صحیح حقیقت والی حجت تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، دل کو پہنچنے والی، دل کو اثر انداز کرنے والی حجت، دلیل، دلوں کو بدلنے والی، وہ تو اللہ کے پاس ہے، یعنی فیصلے کا اختیار صرف اللہ کا ہے۔
فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر چاہتا ہے تمہیں بھی دوسرے جانوروں کی طرح بالکل تمہارا اختیار سلب کر لیتا اور تم کر ہی نہ سکتے اس کی نافرمانی، اور تم سب کو ہدایت دیتا۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو آپ ان کے ساتھ شہادت نہ دیں، یعنی وہ تو جھوٹی گواہی بھی دے سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں، کوئی جھوٹی اپنے پاس ایک گھڑی ہوئی چیز بھی لا سکتے ہیں، تو اگر وہ ایسی جرت کرتے ہیں تو آپ پھر بھی ان کی حمایت نہ کرنا۔ فلا تشہد معہم، مطلب پھر بھی یہ جو گواہی ہے نا، یہ کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، تم ٹھیک ہے تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، اگر اتنا بھی کوئی کہہ دیتا ہے نا کسی کے غلط کام کو کہ چلو تم اگر کر رہے ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے، تو یہ بھی گواہی ہو جائے گی۔ فلا تشہد معہم، یعنی ان کی غلط بات کا ساتھ دینا، اس میں کسی طرح کی شرکت کرنا، یہ ویسے ہی جس کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ ان کے ہمراہ تو فلا تقعدوا معہم، ان کے ساتھ تو بیٹھنا بھی نہیں، ہرگز ان لوگوں کے خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو، ہمارے احکام کو جھٹلایا ہے، اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔